اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ ان آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان اور اظہار فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کیا ہے بھائی؟ رمضان کے روزے ہیں۔ نماز اور روزہ یہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز کے اندر بدن لگتا ہے بھائی، اور روزے کے اندر بھی جو ہے جسم کی کیا ہوتی ہے؟ مشقت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ اور تو نماز اور روزہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس میں مال لگتا ہے۔ حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی لگتی ہے۔ حج مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ نماز جو ہے یہ نبوت کے 5ویں سال مکہ معظمہ میں فرض ہو گئی تھی، شب معراج میں اللہ نے عطا کی تھی۔ اور رمضان کے روزے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں فرض کیے گئے، 2 ہجری کے اندر 2 ہجری کے اندر کیا ہوئے؟ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ جس طرح نماز اور زکوٰۃ پہلی امتوں پر تھی، اس طرح پہلی امتوں پر روزے بھی فرض تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات کہنے کا ایک مقصد اور بھی ہے، جس طرح کسی کو جو ہے نا ترغیب دلاتے ہیں نا، اپنے بچوں کو ہم ترغیب دلاتے ہیں، شوق دلاتے ہیں، دیکھو فلانا بچہ وہ بھی تو پڑھتا ہے، فلانا بچہ نماز پڑھتا ہے، فلانا بچہ جو وہ دانت صاف کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم بھی کیا کرو۔ تو اللہ ہمیں جو ہے نا وہ شرم دلا رہے ہیں، اللہ حیا دلا رہے ہیں کہ بھائی پہلی امتیں وہ تو مرتبے میں تم سے کم ہے، ان کا مقام تم سے نیچے ہے، اگر وہ جو ہے نا یہ کام کر سکتے ہیں تو تم تو خیر الامم ہو، تم تو بہترین امت ہو، تم تو بہترین نبی کی امت ہو، تو تم کیوں نہیں روزے رکھتے بھائی؟ تم بھی کیا کرو؟ روزے رکھو۔ لعلکم تتقون، یہاں سے جو ہے نا وہ روزوں کی حکمت اور فائدہ بتایا کہ روزوں کی حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے نفس کے تقاضوں پر زد پڑتی ہے اور قوت شہوانیہ میں ضعف آتا ہے۔ جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے نا، پھر ہم بڑی آگے کی سوچتے ہیں، یار دال کھائیے، اگر گوشت ہو جاتا تو کیا تھا؟ اچھا گوشت مل گیا، یار اگر مٹن ہو جاتا تو کیا تھا؟ مٹن مل گیا، یار مٹن کی اگر کڑھائی بن جائے نا، کیا ہی کہنے، کڑھائی بھی اللہ نے دے دی۔ یار اگر جو ہے اس کا ہم جو ہے افغانی کڑھائی بنوا لیں، یا اس کا سلمانی جو ہے ہم وہ تکہ بنوا لیں، یا ہم فلانی چیز بنوا لیں، نفس کی جو ہے جس کو خوراک ملتی رہے نا، یہ کسی مقام پہ بس نہیں کرتا، یہ آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ آگے بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھو نا آج ہم لوگوں کے سامنے کھانے کے مینیو میں 100 ڈشیں ہوتی ہیں، اگر ہم صبر کرنے والے ہوتے، آج سے صرف 30 سال پیچھے جاؤ، 45 سال 40 سال پیچھے جاؤ، تو ہم لوگوں کے گھروں میں جب فنکشن ہوتے تھے نا، بڑا فنکشن ہے جی، سارے لوگ اکٹھے ہیں فیملی کے ٹبر کے، بڑی سے بڑی ڈش جو ہے نا وہ کیا ہوتی تھی؟ سالن کے اندر، نمکین کے اندر جو ہے آلو گوشت ہوتے تھے، ساتھ روٹی اور زردہ پیلے رنگ والا، یہ حلوہ ہو گیا، چلو بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی دعوت ہو گئی۔ لیکن اب ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نفس کے تقاضے بڑھ گئے، نفس کے تقاضے بڑھ گئے۔ تو ان تقاضوں کو، نفس کی خواہشات کو
جو ہے نا جی وہ کیا توڑتا ہے؟ وہ روزہ توڑتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی صغیرہ اور کبیرہ، ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا کہ روزہ کی فرضیت تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے، کہ انسان کے اندر باہمیت کے جانوروں کے جذبات ہیں، نفسانی خواہشات ساتھ لگی ہوئی ہیں، جن سے نفس کا ابھار گناہوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے جو نا جی باہمیت جانوروں والے جذبات کمزور پڑتے ہیں، اور نفس کا ابھار جو نا جی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ شہوات اور لذات کی امنگ کیا ہو جاتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے۔ سب گرمیوں کے جب روزے ہوتے ہیں بھائی، پیٹ جو ہے نا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم لوگ کتنے جو ہے نا جی وہ سوٹ اچھے سے اچھے سوچ رہے ہوتے ہیں، کتنے اچھے موبائلوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کتنے اچھے جو ہے نا جی وہ بنگلوں کی پلاٹوں کی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ایک گلاس پانی مل جائے، ایک روٹی مل جائے، بہت ہے۔ یہ نفس جب بھرتا ہے نا اس کا، پھر یہ آگے کی سوچتا ہے۔ تو روزہ اس کو توڑتا ہے، ان خواہشات کو توڑتا ہے، دنیا کی طرف میلان کو کم کرتا ہے۔ پورے رمضان کے روزے رکھنا جو ہے جی مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے۔ ایک مہینہ دن میں کھانے پینے اور جنسی تعلقات جو ہے نا جی ان سے آدمی کیا کرے؟ بچے، دن کے وقت باز رہے، تو باطن کے اندر ایک نکھار اور نفس کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزہ ان احکام و آداب کی روشنی میں رکھ لے جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں، تو واقعتاً نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ چیزیں جو نا جی وہ کون سی چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں؟ دو چیزیں، ایک زبان، منہ، اور دوسرا شرمگاہ۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو کل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔